پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ جائزہ لیں، حسن اخلاق کے بہت سارے پہلو نظر آئیں گے، بہت سارے پہلو نظر آئیں گے میرے بھائیوں۔ اسی میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بڑا خیال رکھتے تھے، ضعیفوں کا، کمزوروں کا بڑا خیال، بزرگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آئیے میں چند واقعات کی روشنی میں، چند حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ایک بزرگ محفل میں آتے ہیں، لوگ ان کو جگہ دینے میں لیٹ کر دیتے ہیں، ہے نا۔ آج بوڑھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے وہاں، آدمی بوڑھا ہو گیا، 60-70 کے اوپر ہو گیا، کوئی بھی گھاس اس کو نہیں ڈالتا، کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کا دکھ درد سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتا۔ کائنات کے امام مدنی سردار ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، جو بچوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ فتح مکہ کے وقت حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، 80-90 کے قریب، کافی عمر ہو گئی ہے، پورے بال پک کے وائٹ ہو گئے، ان کو دو لوگ ٹانگ کر کے نبی کی خدمت میں لاد کر لاتے ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو کہا حلا ترکت الشیخ فی بیتہ نحن ناتی الیہ، وہ لوگوں، یہ بوڑھے بزرگ آدمی کو کیوں تم لوگ لاد کر میری خدمت میں لائے ہو؟ آ کے مجھے بتاتے، میں ان کی خدمت میں چل کے جاتا۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ ایک بوڑھی خاتون ایک بار مدینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتی، آپ پوچھتے ہیں کون؟ کہتی ہیں انا جثامہ المزنیہ، میرا نام جثامہ المزنیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بل انت حسانہ، آج کے بعد تمہارا نام حسانہ رہے گا، جثامہ نام بدل دو۔ بوڑھی خاتون اندر آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، دیر تک خیریت پوچھتے ہیں، دیر تک خیریت پوچھتے ہیں، کیف کنتم، کیف حالکم، کیف تیکم، کیف کنتم بعدنا، او اماں بتاؤ کیسی خیریت ہے، کیسے احوال ہیں، کیا حال چال ہے اماں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں، اماں عائشہ نوٹ کر رہی تھیں کمرے اندر سے، کہتی ہیں اتقبل علی هذه العجوز هذا الاقبال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی خاتون آپ ان کو اتنا منہ لگا رہے تھے، اتنی دیر سے بتیائے چلے جا رہے، اور اماں سنا، اور اماں سنا، اور اماں، ارے بوڑھی عورت کو کوئی اتنا گھاس ڈالتا، کوئی اتنا منہ لگاتا؟ آپ کا جو مقام ہے اتنا اونچا مقام ہے، آپ ایک بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ کر کے اتنی دیر سے بتیائے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا معلوم، عائشہ تمہیں کیا معلوم یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ ارے یہ تو مدینے میں، یہ تو مکے میں میرے گھر میں آیا کرتی تھی جب میری بیوی خدیجہ زندہ تھی، میری خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہیں، ان حسن العہد من الایمان، وہ لوگوں سنو، اچھا سبھاؤ، اچھا برتاؤ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے۔ میری ایک نعت پاک ہے جو میں نے پورے اسی مضمون کو اس میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے، مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے، مصطفیٰ کب کسی مجرم
کو سزا دیتے تھے، دل دکھاتے نہ تھے غیروں کا کبھی پیارے نبی، دل دکھاتے نہ تھے غیروں کا کبھی پیارے نبی، غمزدہ لوگوں کو پل بھر میں ہنسا دیتے تھے، حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے، وہ غریبوں کے مسیحا تھے، ضعیفوں کے معین، خود نہ کھاتے تھے پر اوروں کو کھلا دیتے تھے، حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے، مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے، آپ کا جود و سخا کیسے بیاں ہو اجمل، آپ کا جود و سخا کیسے بیاں ہو اجمل، لال و گوہر وہ فقیروں پہ لٹا دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا اخلاق کریمانہ، اس کی جھلکیاں اگر میں آپ کو دکھاؤں حیران رہ جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹھیک 11 بجے میں ختم کروں گا، ہمارے شیخ نے ٹائم بتا دیا، میں بالکل بھی اس سے آگے نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا آپ سن لیجئے 5 منٹ 4 منٹ بس اپنی بات ختم کروں گا۔ غلاموں اور نوکروں کی مجھے یہ بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے، لیبر، خادم، غلام، نوکر کو حیثیت ہوتی ہے؟ آج ایک لیبر آپ کے وہاں کام کرنے آتا ہے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنی باتیں ہم اور آپ اس کو سناتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں نے نبی کی خدمت کی، فواللہ ما قال لی اف قط، آپ نے کبھی اف نہیں کہا۔ حضرت انس نے آپ کو اف تک نہیں کہا، حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا، 10 سال تلک آپ کا خادم جو رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ حضرت معرور ابن سوید بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری ایک جوڑا پہنے تھے، سیم جوڑا غلام کو پہنائے ہوئے، ان کو عجیب سا لگا، کہنے لگے سیم جوڑا نوکر اور سیم جوڑا مالک، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی فرق ہونا چاہیے نا مالک میں اور نوکر میں، سیم جوڑا نوکر یا غلام اور سیم جوڑا خود بھی پہنے ہوئے۔ کہنے لگے یہ واقعہ کیا ہے، ذرا بتائیے تو۔ کہنے لگے انی سابقت رجلا فی الجاہلیہ فشکانی الی النبی، میں نے زمانے جاہلیت میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، اس نے جا کے نبی سے میری شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا اعیرتہ بامہ، تم نے اس کی ماں کا نام لے کر اس کو ذلیل کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد حضرت بلال حبشی کو انہوں نے یبن سودا کہہ دیا تھا، کلوٹی کے بیٹوا۔ ماں کالی کلوٹی، تو ہمارے وہاں کیا کہتے ہیں، کلوٹی کا بیٹوا۔ ہاں تو شکایت کر دی انہوں نے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے کہا اخوانکم خوالکم، یہ جو نوکر ہیں تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے اندر میں رکھا، تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے، فاطعموہم مما تطعمون، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ایسا کام مت دو، اتنا لوڈ مت ڈالو وہ کام نہ کر سکیں، اور اگر لوڈ ڈالو اپنے لیبروں پر، خادموں پر، تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اللہ اکبر! کوئی مالک آج ہاتھ بٹائے گا نوکر کا؟ اگر زیادہ کام دے رہے ہو خود ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اس وقت سے اب تک میں جو پہنتا ہوں وہی پہناتا ہوں، جو کھاتا ہوں وہی کھلاتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری بدری ایک بار ایک غلام کو مار رہے تھے، کسی بات پہ ناراض ہو گئے، حضرت ابو مسعود انصاری دے دنادن مارے چلے جا رہے، کوڑا برسائے چلے جا رہے، غلام چلا رہا ہے، پیچھے سے آواز آ رہی ہے اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود خبردار خبردار خبردار۔ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کائنات کے امام مدنی سردار چلے آ رہے ہیں، کوڑا چھوٹ کے میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً منت سماجت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں انہو حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی وقت میں اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں اللہ کے لیے، میں نے پٹائی کی ہے نا، اب اس کا بدلہ، اس کا کفارہ میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار یوم القیامہ، ابو مسعود اگر تم نے اس غلام کو ابھی آزاد نہ کیا ہوتا قیامت میں جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی۔ ایسی بہت ساری جھلکیاں ہیں، وقت کی قلت ہے اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں بیان کر سکتا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، آپ کا عدل و انصاف، اور اس طریقے سے آپ کے اخلاق کے اتنے پہلو ہیں کہ میرے بھائیوں رات گزر جائے گی لیکن بیان کرنے والا عشر عشیر بھی بیان نہیں کر سکتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پیارے نبی کی سیرت پڑھیں، جس نبی کا دربار سب کے لیے کھلا رہتا تھا، ہاں، جس کا دربار سب کے لیے کھلا رہتا تھا، کوئی گیٹ مین نہیں ہوتا تھا، کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو بھی آئے صلاح عام ہے تشریف لائے، جس کا جی چاہے۔ میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور منتظمین کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پر موقع دیا، اور جمعیت کے ہمارے اخوان اور ذمہ داران بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ہمارے معین الحق فیضی صاحب اکثر میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں، الحمدللہ کافی ایکٹیو ہیں، ممتاز عارفی صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں کی یہ نعمت ہے آپ کے جھارکھنڈ اور آپ کے گوڈا اور آپ کے صاحب گنج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں کو دراز کرے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔